جو دن جو عمر بچوں کے کھیلنے کودنے زندگی کو یادگار بنانے کے دن ہوتے ہیں، ان دنوں اس بچی کا نکاح ہو چکا تھا۔ اس کے سارے خواب اس کی آنکھوں سے چھین لیے گئے تھے، جو اس نے ابھی دیکھنے بھی شروع نہیں کیے تھے۔ وہ خواب دیکھتی بھی کیا، جس کے ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار کوئی بھی نہ ہو۔ اس کی ایک داجی، وہ بھی اسے اللہ کے حوالے کر کے خالق حقیقی سے جا ملی تھی، اور ایک ایسے شخص کے ساتھ ایسے بندھن میں جوڑ چکی تھی کہ وہ آئندہ کبھی خواب دیکھ ہی نہ پائے۔ اسے اس شخص کی عمر سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، پر یہ بندھن اس کے ذہن کو بہت متاثر کر چکا تھا۔ وہ ابھی 2 گھنٹے پہلے ہی ہوش و حواس میں آئی تھی۔ ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ ریان اسے اپنے گھر لے آیا تھا، کیونکہ اب داجی بھی نہیں تھی۔ اس کا ایک ہی سہارا بس ریان شاہ تھا، اور اس معصوم لڑکی نے دنیا دیکھی کب تھی جو وہ اکیلی رہ پاتی۔ ریان بھی ایسا نہیں چاہتا تھا کہ وہ اکیلی رہے۔ اب وہ اس کی ذمہ داری تھی، اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا اچھے سے جانتا تھا۔ تم یہاں سکون سے رہو، کوئی بھی پریشانی ہو یا کسی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھے بتا دینا، ٹھیک ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ریان اپنے روم میں آ کر سوچنے لگا کہ اب حویلی میں کیسے یہ خبر دینی ہے۔ یہ بات وہ کسی کو فون پر بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے پتا تھا اس کی باتیں سن کے آغا جان نے قیامت برپا کر دینی ہے۔ وہ اپنے فیصلے دوسروں کو کب خود کرنے دیتے تھے، جو ریان کر چکا تھا، پر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ کال کرو اسے اور کہو فوراً پہنچے حویلی۔ آغا جان اپنے بیٹے نواز شاہ کو حکم جاری کر کے چائے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، اور اوپر ٹیرس پہ کھڑی اریبہ خوشی سے جھوم اٹھی تھی کہ اب وہ بس اس کا ہو ہی جائے گا، کیونکہ یہ فیصلہ آغا جان کا تھا۔ ان کے سامنے کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، تو فیصلے سے انکار کرنا تو دور کی بات تھی۔ ہمیشہ وہ اپنی من مانیاں کرتے آئے تھے، تبھی آج ان کا بیٹا اور پوتا ان سے دور تھا۔ اشال کو بہت بھوک لگی تھی، پر وہ بولتی کس کو؟ کوئی ہوتا اس کو سننے والا تو وہ بولتی، پر جب زیادہ دیر گزر گئی تو وہ کچن میں آ گئی۔ اسے پورے کچن میں ایک چاکلیٹ جار کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آیا، تو اس نے وہی چاکلیٹ جار اٹھا کر انگلیوں سے کھانا شروع کر دیا۔ اتنی دیر میں ایک عورت اسے نظر آئی جو یہاں کام کرتی تھی۔ بیٹیا جی، اس کو بریڈ پر لگا کے کھاتے ہیں، آپ ایسے نہ کھائیں، صاحب نے دیکھ لیا تو ڈانٹ پڑے گی آپ کو، ان کو کچن میں گند پسند نہیں ہے۔ وہ عورت ایک ہی سانس میں اسے بتا کے چلی گئی تھی۔ اب اس بیچاری چھوٹی سی لڑکی کو بریڈ کی کیا سمجھتی؟ وہ تو میٹرک پاس بھی نہیں تھی۔ وہ اسی طرح انگلیوں سے کھاتی رہی۔ ریان جو کھانا کھانے آ رہا تھا اس کو دیکھ کے مسکرایا، پھر فریج سے بریڈ نکال کر اس کے پاس آ کر جار اس سے لے لیا۔ اس کو ڈبل روٹی پر لگا کر کھاتے ہیں، وہ اسے سلائس پکڑاتے ہوئے بتایا، اور خود کے لیے کھانا نکالا۔ تمہیں بھی بھوک لگی ہوگی، نکال دوں کھانا تمہارے لیے؟ اس سے پوچھا، اور اشال جو بھوکی بیٹھی ہوئی تھی فوراً سے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ریان آج اسی وقت حویلی پہنچو، تمہارے آغا جان کا حکم ہے۔ ریان نے ابھی پہلا نوالا منہ میں رکھا ہی تھا کہ نواز شاہ کی کال آ گئی۔ ایسی بھی کیا بات ہو گئی ہے بابا، جو آغا جان کو اتنی جلدی پڑی ہے؟ کہا تو تھا کل صبح آ جاؤں گا۔ ریان نے ایک نظر اشال پر ڈالی جو سر جھکائے چپ چاپ کھانے سے انصاف کرنے میں مصروف تھی۔ وہ تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں اریبہ سے، جلد از جلد۔ یہ بات تو اسے پتہ ہی تھی کہ آغا جان کیا سوچ کر بیٹھے ہیں، پر یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ اتنی جلدی مچائیں گے۔ نواز شاہ کی بات اس کے دماغ میں جکڑ چلنے لگے تھے۔ بھوک بھی مٹ چکی تھی۔ ٹھیک ہے بابا، میں رات تک آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ۔ آفی سنو نا، اریبہ سے جھنجھوڑ کر اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، پر وہ جان بوجھ کر سوتی بنی رہی۔ ٹھیک ہے سوتی رہو، میں تو تیار ہو رہی ہوں، ریان جو آ رہا ہے۔ اریبہ خوش ہوتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اسے تو خبر بھی نہیں تھی کہ اس کی خوشیاں ملیا ملیٹ ہونے والی ہیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کل تک تو بھائی کا ارادہ ہی نہیں تھا
آج اچانک کیسے؟ عافیہ ریان کا نام سنتے ہی اٹھ گئی تھی۔ میں نے خود سنا ہے، آغا جان نے بلایا ہے، وہ یقیناً مجھ سے شادی کرنے کے لیے بلا رہے ہوں گے، اریبہ چہک چہک کر بتا رہی تھی۔ اور عافیہ سوچتی رہی کہ ریان بھائی مان جائیں گے اتنی آسانی سے شادی کے لیے؟ ایشو، میرا جانا ضروری ہے، کل شام تک میں واپس آ جاؤں گا۔ وہ اسے بہلانے میں مصروف تھا۔ جب سے اس نے اپنے جانے کا بتایا، اشال کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ آپ مجھے گندی بچی سمجھتے ہیں تو کیوں لائے آپ مجھے یہاں؟ اور اب داجی کی طرح آپ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اس کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں چھوڑ کے نہیں جا رہا ایشو، کل شام تک پکا واپس آ جاؤں گا۔ وہ اسے بچوں کی طرح بہلا رہا تھا۔ نہیں، آپ مجھے وہاں چھوڑ آئیں جہاں وہ بچے رہتے ہیں جن کے ماں باپ ان سے محبت نہیں کرتے۔ میرے ماں باپ بھی مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے، نہ داجی محبت کرتی تھی، تبھی وہ مجھے اکیلا چھوڑ گئی۔ آپ بھی چلے جائیں۔ وہ معصوم بچی رو رو کے بولے جا رہی تھی۔ ریان کو اس پہ ترس آ رہا تھا۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو، اب رونا نہیں، جا کر جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ ریان نے اس کے گالوں پر پیار کرتے ہوئے کہا تو وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور تیار ہونے کے لیے بھاگ گئی۔ ریحان اسے دیکھ کر مسکراتا رہا۔ ارے واہ واہ، اتنی تیاریاں کس لیے ہو رہی ہیں میری بہنا؟ زین جو عافیہ کو بلانے آیا تھا، اریبہ کی تیاریوں کو دیکھ کے چپ نہ رہ سکا۔ ویسے کون سا اس کی جو زبان بند رہتی تھی؟ ریان آ رہے ہیں رات کو، اریبہ نے شرماتے ہوئے کہا جیسے وہ اس کے سامنے کھڑا ہو۔ اہم اہم، تبھی میک اپ کی دکان لگائی بیٹھی ہو؟ زین اور سنجیدہ ہو جائے یہ ناممکن تھا، اور احمد کے ساتھ مل کر تو دونوں کی شرارتیں دوسروں کو کان پکڑنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ بکواس نہ کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں گلا دبا ڈالوں گی تمہارا۔ اریبہ کو اس کی باتیں غصہ دلا دیتی تھی۔ ہائے، ہمارے جینے کو کسی کو بھاتا کیوں نہیں ہے؟ جب دیکھو ہم دونوں کو مار ڈالنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ احمد کب پیچھے رہ سکتا تھا؟ جہاں زین وہاں احمد نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تم دونوں کی حرکتیں بھی مار ڈالنے والی ہیں۔ ریان کو آنے دو، میں شکایت لگاتی ہوں۔ اریبہ کا غصہ ساتویں آسمان تک پہنچنے والا تھا۔ وہ دونوں بھاگ گئے کہ آغا جان ہی کہیں نہ سن لیں ان کی باتیں، پھر جو کلاس لگنی تھی وہ رات تک چلتی رہنی تھی۔ وقار شاہ آغا جان کی 4 اولادیں ہیں۔ نواز شاہ ان کی پہلی اولاد ہے۔ ان کی شادی خاندان میں ہوئی تھی اور عائشہ ان کے لیے ایک اچھی ہمسفر ثابت ہوئی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا ریان شاہ ہے جو اسلام آباد میں اپنی پوسٹ کی وجہ سے ہوتا تھا۔ مبین شاہ وقار شاہ کی دوسری اولاد تھے۔ ان کا ایک بیٹا احمد جو کہ یونیورسٹی جاتا ہے، اور ان کی اکلوتی بیٹی مہک جو میٹرک کر چکی ہے، اب گھر میں ہوتی ہے۔ عظمیٰ شاہ وقار شاہ کی تیسری اولاد تھی، وہ بھی خاندان میں بیائی گئی تھی۔ ان کے شوہر اظہر سعودیہ میں ہوتے ہیں، اس لیے اب وہ زیادہ تر میکے میں ہی ہوتی ہیں۔ ان کی 2 بیٹیاں اریبہ اور عافیہ ہیں۔ اریبہ کو پڑھنے کا شوق نہیں تھا، اس نے میٹرک تک ہی تعلیم حاصل کی تھی، اور عافیہ مہک کے ساتھ ہی میٹرک کے نتائج کے انتظار میں تھی۔ زین اس گھر کی رونق اور شرارتی لڑکا تھا، وہ بھی احمد کے ساتھ یونیورسٹی جاتا اور باقی سارا دن سب کو ستاتا تھا۔ عرفان شاہ وقار شاہ کی آخری اولاد، جن کو سب چاہتے بھی بہت تھے، کیونکہ ان کی پرورش ان کے باپ، بھائی اور بہن نے مل کر کی تھی۔ ان کی پیدائش کے وقت ان کی ماں خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ انہوں نے اپنی پسند کی شادی کی تھی اور وقار شاہ کے فیصلوں کو ٹھکرایا تھا، جس کی وجہ سے آج تک ان پہ شاہ حویلی کے سارے دروازے بند تھے۔ آج سے میرے صرف 2 بیٹے ہیں جو آج تک میرے ہر فیصلوں کو مانتے آئے ہیں۔ جو میرے فیصلوں کو ٹھکرائے گا، اس کے لیے اس حویلی کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے۔ آغا جان اپنا فیصلہ سنا کے جا چکے تھے، اب ان کا یہاں کوئی کام نہیں تھا، اسی لیے وہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر ہمیشہ کے لیے شاہ حویلی چھوڑ کر جا رہے تھے۔ چاچو، پیچھے سے آواز لگانے والا صرف ان کا پیارا بھتیجا تھا۔ بابا چاچو کو روکیں، وہ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ وہ 5 سال کا بچہ اپنے باپ کو جھنجھوڑ رہا تھا۔
پر اس کے بابا اسے وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ چاچو آپ ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں، پلیز چاچو۔ وہ رو رو کے اپنے چاچو کو روکنے والا ایک ہی تھا۔ عرفان نے اسے اپنے ساتھ لگا کے اس کے آنسو صاف کیے۔ میرا بھتیجا روتا تو نہیں تھا، وہ تو بہت بہادر ہے نا۔ اس کے چاچو اس کے لیے چاکلیٹ لینے جا رہے ہیں۔ میں اپنے بھتیجے کے پاس واپس آ جاؤں گا۔ چھوڑ کر جانے والے صرف بہلاوے ہی دے سکتے تھے، جو کہ اس وقت عرفان شاہ بھی اپنے بھتیجے کو دے رہے تھے، اور وہ بچہ تب بھی ان کے بہلاوے میں نہیں آیا تھا۔ اس کی ماں کو ہی زبردستی اسے لانا پڑا تھا، ورنہ آغا جان سے کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ معصوم بچے پر بھی ہاتھ اٹھا لیتے۔ عرفان، ہم کہاں جائیں گے؟ یہ ان کی بیوی کی آواز تھی جو ان سے سر چھپانے کی جگہ کا پوچھ رہی تھی۔ فاطمہ، ہم پہلے سے ہی جانتے تھے کہ آغا خان کبھی آپ کو اپنائیں گے نہیں، اور یہی بات ہم نے آپ کو شادی سے پہلے بتا دی تھی۔ اب ہم بس شہر جا کر اسی فلیٹ میں رہ سکتے ہیں جو ہمارا ہے۔ مجھے بال بنانے نہیں آتے اتنے بڑے، آپ بنا دیں گے؟ وہ اتنی معصومیت سے بولتی تھی کہ ریان کا جی چاہتا تھا اس کے ہر کام خود کرتے، اور وہ ایسی ہی معصوم بنی بیٹی اسے دیکھتی رہے۔ آؤ میں بنا دوں۔ گل لالا تو اس وقت یہاں ہوتی نہیں ہے۔ ریان اس سے برش لے کر اس کے بال سلجھا رہا تھا۔ پہلے کون بناتا تھا تمہارے بال؟ ریان آرام سے ہاتھ چلاتے ہوئے اس سے باتیں بھی کر رہا تھا۔ داجی بناتی تھی، انہوں نے کبھی کٹوانے بھی نہیں دیے۔ میرا دل چاہتا تھا میرے بھی آپ کے جیسے چھوٹے سے بال ہوں۔ وہ معصومیت سے منہ کے زاویے بگاڑ کر بولے جا رہے تھے، اور ریان اس کی شکل آئینے سے دیکھتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ اتنے تو پیارے ہیں تمہارے بال، دیکھو بن بھی گئے۔ ریان اس کے بالوں کی چوٹی بنا کر اب اس کو دکھا رہا تھا۔ پر مجھے بنانے نہیں آتے نا۔ اشال کی شکل رونے والی ہو گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں بنا دیا کروں گا۔ ہر بات پر روتے نہیں اچھے بچے، اور اشو تو بڑی ہے، بڑے بچے ہر وقت روتے تو نہیں۔ وہ اسے پچکارتے ہوئے بولا تو اشال ہنس دی۔ کہاں رہ گیا ہے یہ لڑکا؟ اب تک کیوں نہیں آیا؟ آغا جان انتظار کرتے کرتے تھک گئے تھے، پر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ آغا جان آ جائے گا، راستے میں دیر سویر ہو جاتی ہے۔ فون کرو اسے۔ آغا جان کو اس کے جلد از جلد پہنچنے کی پڑی تھی۔ یار مہک، رات کے 11 بج چکے ہیں، اتنا تو سفر نہیں ہوتا اسلام آباد سے مری تک کا۔ اریبہ بیزار سے لہجے میں بولی تھی۔ آ جائیں گے لالا، اتنی بھی کیا جلدی پڑی ہے، کوئی ہوائی جہاز سے تو نہیں آ رہے۔ مہک کو غصہ آیا تو پھٹ پڑی۔ یہ لو مزے کرو۔ ریان نے شوپر اشال کی طرف بڑھایا۔ ارے واہ، اتنی ساری چاکلیٹس، وہ بھی میری پسندیدہ۔ اشال چاکلیٹ کا ریپر اتارتے ہوئے بولے۔ ہاں، اب حویلی جا کر ہی کھانا کھائیں گے، ابھی اسی پر گزارا کرو۔ ریان ڈرائیونگ کرتے ہوئے باتیں بھی کر رہا تھا، اور اشال اسے دیکھتی رہ گئی کہ یہ شخص ڈرائیونگ کرتے ہوئے باتیں بھی کر رہا ہے۔ کیا ہوا؟ بہت پیارا لگ رہا ہوں؟ ریان اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر پوچھ بیٹھا۔ ہاں، آپ تو ہیں بہت پیارے، پر میں کچھ اور سوچ رہی تھی۔ کیا؟ ریان نے گاڑی کی سپیڈ اب کم کر دی تھی، کیونکہ چڑھائی چڑھ رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ آپ گاڑی چلاتے ہوئے باتیں کیسے کر رہے ہیں؟ یہ کوئی مشکل کام تھوڑی ہے، بولنا تو منہ سے ہوتا ہے۔ ریحان کا دل کر رہا تھا حویلی جانے کے بجائے سارا وقت اشال سے باتیں کرتا رہے، پر ہر خواہش کب پوری ہوتی ہے؟ وہ لوگ اب حویلی پہنچنے والے تھے۔ ایشو، میری ایک بات غور سے سنو، ریان مور کاٹتے ہوئے بولا۔ ہاں جی بولیں۔ اشال اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تم نے وہاں جا کر میرے ساتھ سب کو سلام کرنا ہے، اور میں جب کمرے میں جانے کا بولوں تب میرے کمرے میں چلے جانا، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، پر مجھے آپ کے کمرے کا پتہ کیسے لگے گا؟ اشال سوچتے ہوئے بولی۔ میں جس طرف اشارہ کروں گا وہاں جانا، اور تھوڑی دیر آرام کر لینا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ریان اس کو دیکھ کے یہی سوچ رہا تھا کہ آغا جان اب اس بیچاری کو کیا کچھ سنائیں گے۔
اس لیے اس نے پہلے سے ہی اسے کمرے میں جانے کا بول دیا تھا۔ آغا جان کا کیا بھروسہ، رات کے اس پہر ہی اس کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیں گے۔ یہ دیکھو ہماری حویلی۔ ارے واہ، اتنی بڑی حویلی، آپ کھو نہیں جاتے یہاں؟ نہیں، جب سب کو راستے پتہ ہوں تو کوئی کھو کیسے جائے گا؟ ریان اب گاڑی پارکنگ میں لگا رہا تھا۔ میں تو نہیں جانتی، اگر میں کھو گئی تو کیا ہوگا؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ ریان کو اس پر ڈھیر سارا پیار آیا۔ میں ہوں نا، میرے ساتھ رہو گی تو کہیں نہیں کھو گی۔ وہ اس کے ساتھ چل کر حویلی کے دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ السلام علیکم۔ ریان سب کو سلام کرتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ وعلیکم السلام، آ گئی یاد ہمارے برخودار کو؟ آغا جان کھڑے ہوتے ہوئے بولے۔ جی اب بھی مشکل سے آیا ہوں آغا جان، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ مجھے فراغت ملتی ہی نہیں ہے۔ ریان ان سے گلے ملتے ہوئے بولا۔ ہاں نظر آ رہی ہے تمہاری مصروفیات۔ آغا جان نے اشال کو سر تا پا دیکھتے ہوئے ریان سے کہا۔ اوہ، میں آپ کو ملانا بھول گیا، یہ ہیں میری پیاری سی بیوی اشال۔ ریان اشال کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بتا رہا تھا اور سب کو اس کی بات پر کرنٹ لگ گیا، وہ بھی 200 واٹ کا۔ اوپر کھڑی اریبہ، عافیہ اور مہک تو آنکھ جھپکانا ہی بھول گئیں۔ السلام علیکم۔ اشال نے سب کو سلام کیا پر کسی کو جواب دینے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو ریان؟ کون ہے یہ اور کس کوڑے دان سے اٹھا کے لائے ہو اسے؟ آغا جان نے جب اپنے چہیتے بیٹے کو نہیں بخشا تھا تو پوتے کو کیسے بخش دیتے؟ بس کرے آغا جان، آپ اس معصوم کو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کے آگے میں کھڑا ہوں۔ ریان تو ان کی باتوں پہ سر تا پا سلگ گیا تھا۔ ایشو جاؤ اس کمرے میں اور آرام کرو، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ ریان نے اپنے روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا اور اشال اس کی بات مانتے ہوئے فوراً اس کے روم کی طرف بھاگ گئی۔ اریبہ اس طرح رونے سے کیا ہوگا؟ عافیہ سے چپ کروا رہی تھی۔ جب سے ریان نے بتایا تھا کہ اشال اس کی بیوی ہے، کیا کروں میں؟ خوشی خوشی اس کے بیوی کے گلے میں ہار پہناؤں؟ اریبہ چیخی اور ریان جو اسی طرف آ رہا تھا اس کی باتیں سن کے پھٹ پڑا۔ میں نے تمہیں کبھی بھی اپنی طرف راغب نہیں کیا تھا، نہ وعدے کیے تھے جو تم اس طرح ڈھنڈورا پیٹ رہی ہو۔ ہاں تبھی آغا جان مجھے حوصلہ دیتے تھے نا، تم جھوٹے مکار انسان۔ یہاں آغا جان کو بولا کہ مجھ سے شادی کرو گے، اب وہاں سے کسی کو اٹھا لائے اور مجھ سے کہتے ہو میں نے تم سے کوئی وعدے نہیں کیے۔ اریبہ کی باتیں سن کر ریان کو غصہ آ گیا۔ اسٹاپ اٹ، بند کرو اپنی بکواس۔ ریحان کا دل کر رہا تھا اس کا منہ نوچ ڈالے۔ ہاں ہاں، اب تو یہی بولو گے نا تم، بتاؤ اور کتنیوں کے ساتھ عیاشیاں کی ہیں؟ اریبہ بے خوف بولے جا رہی تھی۔ چٹاخ، آئندہ فضول بکواس کی تو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ ریان اسے دھکیلتا ہوا اپنے روم میں چلا گیا۔ دیکھ لیا تم لوگوں نے، جس شخص کے ساتھ کہ میں خواب دیکھتی آئی ہوں وہی شخص مجھ پر ہاتھ اٹھا گیا ہے، میں کبھی معاف نہیں کروں گی اسے۔ اریبہ چیخ چیخ کے بول رہی تھی۔ عافیہ، مہک، احمد اور زین خاموش کھڑے تھے۔ وہ بول بھی کیا سکتے تھے؟ ایک طرف ان کی پیاری کزن اور بہن تھی تو دوسری طرف ان کا بڑا اور چاہنے والا بھائی تھا۔ زین جانتا تھا کہ ریان ایسا نہیں ہے جیسا اریبہ بول رہی ہے، ورنہ ایک بھائی اپنی بہن کو تھپڑ کھاتے ہوئے کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ فاطمہ، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ عرفان جو ابھی گھر میں داخل ہوا تھا فاطمہ کو لیٹے دیکھ کر اس کے پاس آیا۔ نہیں، طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، تھوڑی دیر تک صحیح ہو جاؤں گا۔ کوئی نہیں، اٹھو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ عرفان جو تھکا ہارا آیا تھا اس کی طبیعت خراب دیکھ کے رہ نہ سکا۔ حویلی سے نکلنے کے بعد اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ شہر آ کر اگلے دن اس نے پہلے جاب تلاش کی، ہفتے بھر وہ ڈھونڈتا رہا تھا۔ آخر کار اس کو ایک جاب مل گئی تھی جس کا معاوضہ صرف پیٹ بھر سکتا تھا۔ اسی طرح شکر گزاری میں دونوں نے 1 سال گزارا۔ ایک دن اچانک عرفان کو اپنا پرانا دوست مل گیا جو اس کے ساتھ اسکول سے یونیورسٹی تک تھا، پھر وہ لندن چلا گیا تھا۔
کچھ سالوں بعد وہ یہاں آ گیا تھا اپنا بزنس کرنے، وہیں اس نے عرفان کو اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ اب اس کا گزارا اچھا ہو رہا تھا۔ 5 سالوں بعد ان کے گھر ایک ننھی منھی سی پری نے جنم لیا۔ عرفان نے حویلی کال کی تھی پر اس کی سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنی خوشی بیوی کے ساتھ ہی مل کر منائی تھی۔ اس کی دنیا مکمل ہو گئی تھی۔ اٹھ بھی جاؤ فاطمہ، زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تو کیا کریں گے؟ عرفان اب فریش ہو کے بھی آ چکا تھا۔ عرفان اس کو کہاں چھوڑ کر جائیں گے؟ فاطمہ میں بالکل ہمت نہیں تھی کہ وہ 2 سال کی بچی کو لے کر بائک پر بیٹھ سکے، تو ان دونوں نے ساتھ والوں کے گھر پر چھوڑ دیا تھا بچی کو۔ ان کی ان لوگوں سے کافی جان پہچان ہو چکی تھی۔ ایشو، رو کیوں رہی ہو؟ ریان کا ایشال کو روتا دیکھ کر سارا غصہ اڑنچو ہو گیا تھا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، آپ نے کہا تھا ہم حویلی جا کر کھانا کھائیں گے۔ ریان کو اس کی یہی معصومیت بھاتی تھی۔ وہ فوراً اٹھ کے کمرے سے باہر آ گیا اور مہک کو جا کر کھانا لانے کو کہا۔ آ رہا ہے کھانا، میرے حصے کا بھی تم ہی کھا لینا، وہ شرارت سے بولا تھا۔ اندر آتی مہک دیکھتی رہ گئی کہ ریان لالا بھی ہنستے ہیں، جبکہ اس نے کبھی بھی ریان کو ہنستے نہیں دیکھا تھا۔ تھینک یو مہک، اس نے ٹرے مہک سے لے کر اشال کے آگے رکھ دی تھی۔ لالا ایک بات پوچھوں؟ مہک اشال کو کھانے میں مصروف دیکھتی ریان سے آہستہ آواز میں پوچھ رہی تھی۔ ہاں پوچھو، 1000 باتیں پوچھو میری پیاری بہن۔ ریان ہمیشہ مہک سے ایسے ہی پیش آتا تھا، کیونکہ مہک کو وہ اپنی بہن ہی سمجھتا تھا، اور مہک بھی بولتی تھی کہ میرے 2 بھائی ہیں۔ لالا یہ لڑکی تو اتنی چھوٹی سی ہے، آپ نے شادی کیسے کر لی اس سے؟ آپ تو تائی جان کو ہمیشہ کہتے تھے کہ میرے لیے سگڑ اور سمجھدار لڑکی تلاش کیجیے گا۔ مہک آؤ باہر چل کے بیٹھتے ہیں۔ وہ اشال کو کھانے میں مصروف دیکھ کر باہر چلا آیا۔ ہاں اب بولو، کیا بول رہی تھی؟ یہی کہ آپ کی اور اس لڑکی کی شادی کیسے ہوئی؟ آپ کو تو سمجھدار لڑکیاں پسند تھیں نا؟ نعیم صاحب، رات ہونے کو آئی ہے، بچی کا رو رو کے برا حال ہو گیا ہے، آپ کال کریں نا عرفان بھائی کو۔ مسز نعیم کو عجیب وہم ستا رہے تھے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کوئی بھی اپنے بچے کو ایسے بھول تھوڑی نہ جاتا ہے، آ جائیں گے تھوڑی دیر تک۔ نعیم صاحب اپنی بیوی کو تسلی دے رہے تھے۔ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، اس لیے ان کو اس بچی سے بھی پیار تھا۔ ہر آئے دن مسز نعیم فاطمہ کے پاس جا کر اسے تھوڑی دیر کے لیے لے جاتی تھی۔ ابھی وہ سوچوں میں ہی گم تھی کہ ڈور بیل بجے۔ نعیم صاحب دیکھیں بھائی، بھابھی آئے ہوں گے۔ ان کی بات بیچ میں ہی تھی، بھائی بھابھی ہی تھے، پر ان کی بس لاش تھی، خود وہ خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ مسز نعیم کے اوپر تو سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ نعیم صاحب نے ہی ان کو ہوش دلایا تو وہ رونے لگی اور اندر جا کر بچی کو لے آئی تھی۔ ممی، منی رو رہی ہے۔ 12 سالہ حسن اپنی ماں کو ہلا ہلا کر بلا رہا تھا۔ مسز نعیم نے بچی کو ارسلان کو پکڑا دیا، جو کہ ان کا بڑا بیٹا تھا اور ننھی بچی سے پیار بھی کرتا تھا۔ نعیم صاحب عرفان اور فاطمہ کو دفن کر آئے تھے۔ داجی اٹھے نا، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، کھانا بنائیں۔ اس نے داجی کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ رک جا پتر، صبر نہیں ہوتا لڑکی۔ داجی پیار بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ داجی آپ کو پتہ ہے، ٹیچر نے مجھے اسٹار دیا، بہت بڑا والا۔ وہ خوشی خوشی اپنے سارے کارنامے داجی کو سنا رہی تھی اور وہ سنتی گئی۔ ان کو اس سے بہت پیار تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور یہ بچی ان کو 5 سال پہلے ملی تھی، جب وہ نعیم صاحب کے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی۔ تب انہوں نے اس بچی کو دیکھا تھا اور مسز نعیم، جو کہ کینسر کی مریضہ تھے، انہوں نے داجی کو اپنے ساتھ بچی لے جانے کی اجازت دے دی تھی، کیونکہ ان کو اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ اس کے بعد سے وہ داجی کے ساتھ ان کے گاؤں میں رہتی تھی۔ داجی جلدی کریں، پھر میں نے کھیلنے جانا ہے۔ وہ چیخی تو داجی ماضی سے واپس حال میں آ گئیں۔ یہ دیکھ، میں نے اپنی پتری کی پسند کے آلو کے پراٹھے بنائے ہیں۔ داجی اپنے اور اس کے لیے پلیٹ میں ڈال کے لے آئی تھیں۔ بس داجی، بہت کھا لیا، میں جا رہی ہوں کھیلنے کے لیے، وہ ہاتھ دھوتے ہوئے بولی۔ اللہ حافظ داجی۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں۔
یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟